صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے تذکارے پاک ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفاء سے آج کا وظیفہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ نو مولود بچہ اگر دودھ نہ پیتا ہوں تو اس کے لیے روحانی علاج کیا ہے، یہ سماعت فرما لیں۔ اگر نو مولود دودھ نہ پیتے ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دو اسماء مبارک ہیں، یا حیّ یا قیوم، یا حیّ یا قیوم۔ ان دونوں اسماء مبارکہ کو کاغذ پر لکھ لیں، 100 بار لکھیں، 100 مرتبہ لکھ کر آب زمزم کا پانی جو ہے اس سے یہ جو یا حیّ یا قیوم 100 مرتبہ لکھا اس کو دھو دیں، اور وہ پانی جو ہے آب زمزم والا وہ بچے کو پلائیں۔ انشاءاللہ بچہ دودھ پینے لگے گا، ضد بھی نہیں کرے گا۔ یہ نومولود بچوں کے لیے بھی ہے، شیر خوار بچوں کے لیے بھی ہے۔ اسی طرح اگر بچے دودھ نہیں پیتے تو پھر ایک اور روحانی علاج یہ ہے کہ سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام یا حتی مطلع الفجر۔ یہ سورۃ القدر کو 21 مرتبہ پڑھیں اور چینی پر دم کر دیں۔ چینی جو دم کی ہے وہ دودھ میں مکس کر دیں، میٹھا دودھ کر کے بچے کو پلائیں، انشاءاللہ بچے دودھ پینا شروع کر دیں گے۔ اور تیسرا جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر بچہ دودھ نہ پیتا ہو تو پھر یہ نقش کیا ہے کہ قیوم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم مبارک ہے یہ 8 مرتبہ لکھنا ہے، 4 مرتبہ پہلی لائن میں، 4 مرتبہ دوسری لائن میں۔ تو اگر بچہ دودھ نہ پیتا ہو تو یہ نقش ماں کے دودھ یا دریا کے پانی سے دھو کر بچے کو پلائیں، انشاءاللہ بچہ جو ہے دودھ پینے لگے گا۔ بس اس میں خیال یہ رکھنا ہے کہ جب قیوم لکھنا ہے تو قاف، میم اور واو ان کے جو دہانے ہیں، یعنی ان حروف کے اندرونی جو جگہ ہوتی ہے وہ کھلی رہے، وہ سپیس رہے، بالکل بند نہیں کرنا، ان کے اندر دہانے جو ہیں وہ کھلے رکھنے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو ان روحانی اعمال اور وظائف اور اللہ کے اسماء مبارکہ ہیں، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک صورت مبارکہ ہے، اس کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بچوں کو جو شیر خوار ہیں یا نو مولود ہیں اور دودھ نہیں پیتے وہ دودھ پینا شروع ہو جائیں گے۔ یہ وظائف اگر آپ کو ضرورت ہے آپ اس کو اپنے معمول کا حصہ بنائیے، بچوں کے لیے ضرورت ہے تو بچوں کے لیے ضرور پڑھ کر دم کر کے ان پر استعمال کریں۔ اسی طرح دیگر لوگوں میں، آپ کے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، اعزاء اقرباء میں کسی کو ضرورت ہے انہیں بتائیے، تمام امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ انشاءاللہ اگر میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے امت مسلمہ کو اگر فائدہ پہنچتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی باعث نفع ہے، باعث نجات ہے، دین و دنیا آخرت کی بھلائی اور فائدے کا باعث بنے گا۔ جی ناظرین و سامعین، سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بہت ہی عظیم ہستی ہیں۔ آپ کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں، مختصراً اگر تذکرہ کروں، صحابی رسول رضی اللہ عنہ بھی ہیں، اور ایسے صحابہ کرام علیہم رضوان میں شامل ہیں جو والسابقون الاولون من المہاجرین میں شامل ہیں، یعنی مہاجر صحابہ کرام علیہم رضوان میں آپ اولین اسلام لانے والوں میں شامل ہیں، اور نہ صرف آپ بلکہ آپ کے والدین بھی والسابقون الاولون من المہاجرین میں شامل ہیں۔ اسی طرح اگرچہ دیگر صحابہ کرام چند ایک جو ہیں ان کی طرح آپ بھی غلام تھے، آپ کے والدین بھی غلام تھے، تو اس حوالے سے اسلام قبول کرنے کے بعد بہت سی جو تکالیف ہیں ان کو برداشت کیا،
اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آپ اور آپ کے سارے خاندان کو مغفرت کی بشارت بھی ملی، صبر کا حکم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر موقع پر ساتھ رہے، تمام غزوات میں موجود رہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حتیٰ کہ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، ان تمام ہستیوں کے عہد خلافت میں عظیم مناصب پر فائز رہے۔ تو یہ آپ کی حیات مبارکہ کا مختصر سا خلاصہ۔ سب سے پہلے اگر صحابیت کے شرف کو دیکھا جائے تو بلا شبہ بلا مبالغہ یہ حقیقت ہے، قرآن مجید فرقان حمید الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیجئے پڑھنا، والناس تک پڑھ لیجئے، تو ساری کی ساری آیات بینات جو مومنین کی شان بیان کرتی ہیں اس کے اولین مصداق میں تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان شامل ہیں۔ یعنی اگرچہ انبیاء کرام علیہم السلام اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ عظیم ہستیاں کہ ایمان کامل کے سب سے بلند مقام پر فائز ہیں، اور ان ہستیوں کی بھی یہ عظیم شان ہے، لیکن چونکہ صرف مومنین کا تذکرہ ہو رہا ہے تو یعنی امتیوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو امتی ہونے کے ناطے سے صحابہ کرام علیہم الرضوان ایمان کامل کے سب سے اعلیٰ اور عظیم درجے پر فائز ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید کی وہ ساری کی ساری آیات بینات جن میں ایمان کامل کا ذکر ہے، جن میں مومنین کاملین کا ذکر ہے، جن میں اعمال صالحہ کا ذکر ہے، جن میں جنت کی بشارتوں کا ذکر ہے، جن میں خصائل حمیدہ کا ذکر ہے، وہ ساری کی ساری آیات بینات کن کی شان بیان کر رہی ہیں؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی تمام ہستیوں کی شان بیان کر رہی ہیں، چاہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خانوادہ ہو، گھرانہ ہو، چاہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہوں، صحابہ کرام علیہم الرضوان ہوں، یہ ان کی شان ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں پر سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی شان بیان ہوئی کہ یہ وہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین فرمایا، یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب متقی لوگوں کے امام کون ہیں؟ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان اس امت کے متقی لوگوں کے امام ہیں، تو سب سے بڑھ کر یہ کتاب ہدایت کن کے لیے نازل ہوئی؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے لیے، ان کی یہ شان بیان ہو رہی ہے۔ ہاں، ان کی جو اتباع کرے گا، والذین اتبعوہم بإحسان، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بھی راضی ہو جائے گا اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ یہ کنڈیشن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لگا دی کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ ایمان میں سبقت اور پہل اختیار کرنے والے مہاجر اور انصار صحابہ کرام علیہم الرضوان، والذین اتبعوہم بإحسان، اور پھر احسان، نیکی، عمدگی، بھلائی، اچھے طریقے کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے دیگر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، حتیٰ کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیامت تک آنے والے امتی جو نیکی کے ساتھ ان صحابہ کرام علیہم الرضوان کی پیروی کریں گے، اللہ نے ان کے لیے کیا انعام ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی، یہ سب اللہ سے راضی۔ اور پھر فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے ان سب کے لیے جنتیں تیار کر رکھیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے لیے تو ہیں ہی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى فرما دیا کہ ان تمام صحابہ کرام کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کا جنت کا وعدہ ہے، بھلائی کا وعدہ ہے، لیکن ساتھ ہی فرما دیا والذین اتبعوہم بإحسان، جو احسان کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کی پیروی کرے گا، ان کی اتباع کرے گا، وہ بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں شامل ہو جائے گا۔ اس کے لیے بھی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور فرما دیا کہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان کا درجہ صحابیت پانا سب سے بڑی کامیابی، اور اگر آج ہم احسان اور نیکی اور بھلائی اور عمدہ طریقے سے ان صحابہ کرام علیہم الرضوان کی اتباع کرتے ہیں، تو پھر اللہ نے فرما دیا کہ جو احسان کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ ان کی اتباع کرے گا،
اس کے لیے بھی یہی وعدہ ہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے بھی راضی ہو جائے گا، ورضوا عنہ، اور چونکہ وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے تو پھر جنتیں ہی جنتیں ہیں، عبدالآباد ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنا ہے، اور پھر یہی سب سے بڑی کامیابی۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بڑی بڑی کامیابیاں مل جائیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ظاہری طور پر مال و دولت، دنیا، ڈگریز، مختلف چیزیں ہم نے اپنے اپنے معیار بنائے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس دنیا میں عارضی طور پر معیارات ہوں گے، لیکن حقیقی معیار اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فوز عظیم کا، سب سے بڑی کامیابی کا یہ ارشاد فرما دیا کہ سب سے بڑے کامیاب لوگ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں، اور جو احسان کے ساتھ، بہتری کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والے ہیں، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اور پھر سورہ بقرہ ہی کی جانب پلٹتے ہیں، اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت متقی لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ کون ہے متقی؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ آج ہم بھی غیب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، جنت دوزخ کو نہیں دیکھا، قیامت کے قریب جو نشانیاں ظاہر ہونی ہیں انہیں نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، ہم نے بن دیکھے غیب پر ایمان لے آئے، حتیٰ کہ ہم نے تو بظاہر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی نہیں کی، لیکن یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمان کی حالت میں محبت کے ساتھ زیارت کی، اور پھر اپنی زندگیاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دیں۔ اسی لیے تو کہا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری علیہ الرحمہ نے کہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات تو وہ ہے کہ آپ کے نام نامی اس میں گرامی پر مردان عرب صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنے سر کٹا دیتے ہیں، یہ شان ہے۔ اور الذین یؤمنون بالغیب، ایمان کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ غیب پر ایمان لایا جائے، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کی جائے، اور حقیقت میں اس سے بڑھ کر کن لوگوں کی نماز ہوگی کہ جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی، جن کے امام نماز میں بھی میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جو قیام، رکوع، سجود میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کرتے تھے، یہ شرف حاصل تھا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ فرماتا ہے اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو ہم نے رزق دیا اس میں سے، تو سب سے پہلے اللہ کے راستے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق اور حکم پر صحابہ کرام علیہم الرضوان نے خرچ کیا، غلاموں کو آزاد کیا گیا، جہاد کی باری آتی، غزوات کا موقع آتا، غزوات کے لیے اپنی ہر چیز قربان کر دی جاتی۔ ایک سے بڑھ کر ایک مثالیں موجود ہیں۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ گھر کا آدھا سامان لے کر آتے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب کچھ لے آتے ہیں، تو یوں سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ سینکڑوں اونٹ اور دیگر دراہم و دینار جو ہیں وہ غزوہ کے لیے پیش کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ عظیم ہستیاں حقیقت میں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین پر عمل کر کے ہمیں دکھا دیا، اور آج بھی ان عظیم ہستیوں کے یہ بابرکت اعمال ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے پڑھی، اللہ کے راستے میں خرچ کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے کر کے دکھایا۔ اور اسی لیے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان نجوم ہدایت ہیں، روشن ستارے ہیں، اصحابی کالنجوم، روشن ستارے ہیں۔ فرمایا فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، تم جس کی پیروی کرو گے، اگر کسی ایک کی بھی صحیح طریقے سے پیروی کر لو گے، فرمایا تم ہدایت پا جاؤ گے، سیدھے راستے پر گامزن ہو جاؤ گے۔ یہی تفسیر ہے والذین اتبعوہم بإحسان کی، کہ جو ان کی اتباع کر لے گا، لیکن شرط یہ ہے اچھے طریقے کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، انہیں یاد بھی رکھے گا، ان کی اتباع بھی کرے گا، بس ان پر بھی ان کے تصدق سے اللہ سبحانہ وتعالی اپنا فضل و کرم فرما دے گا۔ اور پھر یہ وہ ہستیاں ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں بھی مومنین کا تذکرہ آیا، آپ سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع پڑھ لیجئے، یہ سارا کا سارا صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان بیان کر رہا ہے،
اور وہ منافقین جو کہتے تھے معاذ اللہ کہ ہم ان صحابہ کرام کی طرح ایمان لائیں، معاذ اللہ وہ ان صحابہ کرام کو بے وقوف کہتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، معاذ اللہ یہ بے وقوف نہیں ہیں، یہ تو اس کائنات کے سب سے پاکیزہ قلوب والی ہستیاں ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ جو لوگ کہتے ہیں، منافقین کہہ رہے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کو کہ معاذ اللہ یہ بے وقوف ہیں، اللہ فرماتا نہیں، یہ خود بے وقوف ہیں، چاہے وہ مکہ کے کافر تھے یا دیگر منافقین تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے صحابہ کرام اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان کو یوں واضح فرما دیا کہ قرآن مجید فرقان حمید کا آغاز ہوتا ہے تو صحابہ کرام علیہم رضوان ہی کی شان بیان کی جا رہی ہے، اور پھر دیگر آیات بینات، کہیں 30ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے کہ لہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، تاکہ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کون ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے یہ چونکہ سب سے پہلے ایمان لانے والے، سب سے پہلے اعمال صالحہ بجا لانے والے ہیں، فرمایا ان الذین، بے شک، تحقیق یعنی کوئی شک نہیں ہے، فرمایا اولئک هم خیر البریہ، یہ سب سے عظیم لوگ ہیں، خیر البریہ، اللہ کی تمام مخلوقات میں، اللہ کی مخلوق میں بعد از انبیاء کرام علیہم السلام، اللہ فرما رہا ہے یہ خیر البریہ، سب سے خیر والے لوگ ہیں، خیر البریہ۔ تو یوں اللہ سبحانہ وتعالی نے تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی عظمت، رفعت اور شان کو جا بجا بیان فرمایا۔ سورہ فتح میں ارشاد فرما دیا محمد الرسول اللہ، پہلے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت و نبوت کا اظہار فرمایا اور شان بیان فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، سچے نبی ہیں۔ پھر فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، فرمایا جو ان کے ساتھ ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان، یہ کافروں کے مقابلے میں بہت سخت ہیں، کافروں سے لڑنے والے ہیں، ڈرنے والے نہیں، لیکن فرمایا رحماء بینہم، یہ صحابہ کرام آپس میں بہت رحم دل ہیں، یہ ان کی عظمت، یہ ان کی رفعت۔ اور آگے یہ بھی فرمایا ومثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی یہ مثالیں تو اللہ فرماتا ہے کہ تورات میں بھی موجود ہیں، انجیل میں بھی موجود ہیں، اور پھر سورۃ التوبہ میں جہاں فرمایا کہ مومنین سے ان کی جانوں اور مالوں کے بدلے میں اللہ نے بیع کر لی، سودا کر لیا، اور اس کے عوض ان کو جنتیں عطا فرما دی، بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ الْأَمْوَالِ جنت کا ذکر فرمایا، اور وہاں پہ بھی فرمایا کہ ان کے لیے جو بشارتیں ہیں یہ تو قرآن میں بھی ہیں، تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں، یعنی سابقہ کتابوں میں بھی جہاں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ تذکرے موجود ہیں اور موجود تھے، وہیں پر صحابہ کرام علیہم رضوان کے بھی پاکیزہ تذکرے موجود ہیں۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ اللہ کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے ان کے تذکرے فرمائے اور تمام کتابوں میں ان کے تذکرے ہوئے، اسی وجہ سے ہم بھی ان عظیم ہستیوں کے تذکرے کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ان عظیم ہستیوں کے تذکرے کیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کرام کا اجتماعی طور پر بھی عظمت اور شان بیان فرمائی، اور فرداً فرداً اکثر صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام لے لے کر ان کی شانیں بیان فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی ناظرین و سامعین، سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، ان کے اگر خاندان کی بات کریں، یمن کا رہنے والا خاندان تھا، مکہ مکرمہ میں ان کے والد آئے اور پھر یہیں بس گئے۔ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، ان کی ولادت بھی یہیں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ ان کے والد گرامی سیدنا یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی اولین اسلام لانے والوں میں شامل ہوئے۔ جب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے بھی صحابیت کا شرف پایا، چونکہ یہ خاندان مکہ کے جو کفار تھے ان کا غلام تھا، تو اس وجہ سے ان کے والد گرامی، ان کی والدہ، ان کو بہت زیادہ تکالیف پہنچائی گئیں، حتیٰ کہ ان کی والدہ سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہیں اسلام کی پہلی شہید کہا جاتا ہے، یعنی انہوں نے اسلام کی خاطر مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے شہادت کا مقام پایا، اور ابو جہل بدبخت جو ہے وہ ان کو شہید کرنے والا تھا، اور نیزہ بھی اس نے
بہت بے دردی کے ساتھ ان کے پیٹ کے نچلے حصے میں مارا، جس سے سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا ان کی شہادت ہوئی۔ یوں ہی سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے والد گرامی سیدنا یاسر رضی اللہ عنہ، یہ بھی مکہ المکرمہ میں انہوں نے بھی شہادت کا مقام پایا، اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اس گھرانے کو صبر کی تلقین فرمایا کرتے، اور حتیٰ کہ یہاں تک فرماتے کہ تمہارے لیے مغفرت ہے، مغفرت کی دعا فرمائی۔ تو یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں ہی مغفرت کی بشارت عطا فرما دی۔ پھر سیدنا یاسر رضی اللہ عنہ، چونکہ ان کے والدین ماں اور باپ دونوں شہید ہو گئے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ طیبہ کی جانب یہ بھی ہجرت کر کے پہنچے۔ قباء میں انہوں نے بھی قیام کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے، مسجد قباء کی تعمیر میں یہ بھی حصہ لیتے رہے، اور مسجد قباء کی تعمیر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی خود بنفس نفیس حصہ لیا۔ پھر غزوات پیش آئیں، غزوہ بدر، غزوہ احد، حنین، دیگر غزوہ خیبر، دیگر غزوات، تقریباً تمام غزوات میں سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہی کے ساتھ رہے۔ اور سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ اور غور کیجئے کہ اس سے بڑھ کر صحابہ کرام علیہم رضوان کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانثاری کی اور مثال کیا دی جا سکتی ہے کہ خود ان کے والدین وہ بھی دین اسلام کی خاطر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر شہید ہو گئے، اور پھر سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی 37 ہجری میں شہادت کا بلند مقام ہی پایا۔ حتیٰ کہ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ راشد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں بھی عظیم مناصب پر فائز رہے۔ جنگ یمامہ جو ہے، جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا کذاب مسیلمہ کذاب تھا، اس کے خلاف لڑی گئی، کہ جس میں بدری صحابہ کرام علیہم رضوان بھی شامل تھے، اس میں خود سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ یہ بھی شامل تھے۔ پھر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ، ان کا عہد مبارکہ آتا ہے، عہد خلافت آتا ہے، اس میں بھی سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کئی انتظامی عہدوں پر فائز رہے۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں بھی سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ عظیم مناصب پر فائز رہے۔ یعنی سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی مکی زندگی دیکھیں، مدینہ طیبہ میں زندگی دیکھیں، خلفائے راشدین کے عہد مبارکہ میں اگر ان کی زندگی کے کارنامے دیکھیں تو تقریباً ہر محاذ پر، ہر غزوہ میں، ہر مہم میں اور ہر ذمہ داری میں سب سے آگے نظر آتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نظر آتے ہیں، خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ نے ان کی شہادت کا پہلے ہی فرما دیا تھا، اور اسی فرمان کے مطابق آپ کی شہادت بھی ہوئی۔ اور جب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم چوتھے خلیفہ راشد منتخب ہوئے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان کے دست مبارکہ پر بیعت کی، تو پھر سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے ان کے بھی دست مبارکہ پر بیعت کی، اور پھر جتنی بھی باقی زندگی تھی وہ ساری کی ساری سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی معیت میں، رفاقت میں ساتھ دیتے ہوئے حتیٰ کہ جانثاری کرتے ہوئے گزار دی۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ رہتے ہوئے ہی پہلے جنگ جمل میں بھی حصہ لیا، پھر جنگ صفین میں بھی شامل ہوئے، حتیٰ کہ 37 ہجری میں جنگ صفین میں ہی سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے شہادت کا بلند مقام پایا۔ اور یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شہادت کا کہ یہ جنگ اس طرح سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ ہوتے ہوئے یہ شہید کر دیے جائیں گے، اس کا تذکرہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں پہلے ہی فرما دیا تھا۔ یوں شام میں ان کو دفن کیا گیا، ان کی تدفین ہوئی۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے خود ان کا نماز جنازہ پڑھایا۔ تو ان کی سیرت سے، ان کے کردار سے، ان کی ساری زندگی سے
ہمیں کئی اہم چیزیں، کئی اہم سبق اور کئی چیزیں ملتی ہیں۔ اس میں سب سے بڑھ کر تو یہ ہے کہ اگر دین اسلام کی خاطر اپنا گھر بار سب کچھ قربان کرنا پڑ جائے تو قربان کرنے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، حتیٰ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض کا دین اسلام کی خاطر والدین کی شہادت جو ہے اس کا عظیم صدمہ سہنا پڑے، جیسے سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے اپنے والدین کی شہادت کا صدمہ جو ہے وہ سہا، اور پھر ان کے والدین کو یہ کتنا بلند مقام حاصل ہے کہ اسلام کے اولین شہیدوں میں شامل ہیں۔ ان کی والدہ جو ہیں سب سے پہلی شہید خاتون ہیں، اسلام کے لیے سب سے پہلے خون دینے والوں میں شامل ہیں، اور پھر خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شامل رہتے ہیں، خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے ساتھ تمام مہمات میں شامل رہتے ہیں، حتیٰ کہ اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ دیتے ہوئے حق کی خاطر جان آفریں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ ان صحابہ کرام علیہم رضوان نے تو اپنی زندگیاں اللہ کے راستے میں دین اسلام کی خاطر قربان کر دیں۔ ان کا مطمع نظر یہی ہوتا تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں، اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہو جائے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا نا وَرَضُوا عَنْ، یہ سب کے سب وہ ہیں جو اللہ سے راضی ہو گئے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، اور پھر اسی لیے ان کے اتنے بلند مقام، اور پھر چونکہ شہادت کا مقام پایا تو پھر جو شہادت کا عظیم درجہ ہے اس میں بھی شامل ہوئے، مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ، انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، صدیقین سے مراد تمام صحابہ کرام علیہم رضوان بھی ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ ہوں گے، وشہداء، اور چونکہ معیہ خود بھی شہید ہیں تو شہداء کے ساتھ بھی ہوں گے، نبیوں کے ساتھ بھی ہوں گے، صحابہ کرام کے ساتھ بھی ہوں گے۔ تو یہ عظمت، یہ رفعت، یہ شان اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو بھی اور ان کے والدین کو بھی عطا فرمائی کہ شہادت کا بلند مقام پا لیا، اور جو شہید ہوتا ہے وہ اس سے تو مردہ کہنے سے بھی اللہ نے منع فرمایا ہے، وہ زندہ ہوتے ہیں، ہم شعور نہیں رکھتے، ہمیں نہیں پتہ کہ ان کی زندگی کیسی ہے۔ ہاں یہ اللہ نے فرمایا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ وہ اللہ کے ہاں زندہ بھی ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی انہیں رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ اب رزق میں ہر چیز شامل ہے، زندگی کی تمام نعمتیں رزق میں شامل ہیں، تو یوں سمجھ لیں کہ چونکہ وہ زندہ ہیں تو پھر زندگی کی نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالی رزق کی شکل میں انہیں باہم پہنچا رہا ہے۔ تو یہ شہداء کرام کی عظمت، رفعت اور شان ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کے تصدق سے، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے تصدق سے عالم اسلام کو دوبارہ سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے غلام فاطمہ صاحبہ ہیں، احمد ڈوگر صاحب ہیں، غلام حسین ڈوگر صاحب ہیں، کہتے ہیں ہم آپ کا پروگرام سن رہے ہیں، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، جی شکریہ آپ کا۔ مسز صالح صاحبہ ہیں، کہتی ہیں بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، جی آپ کا شکریہ۔ ڈاکٹر عارف صاحب ہیں، کتاب الشفا کہتے ہیں کہاں سے ملے گی؟ جی مدینہ فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ آپ سرچ کریں، وہاں پہ انشاءاللہ آپ کو کتاب الشفا مل جائے گی، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے امرین صاحبہ نے، یہ کہتی ہیں بچے بہت تنگ کرتے ہیں، گھر کے کام بھی نہیں کرنے دیتے اور کرواتے بھی نہیں ساتھ مل کر، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جس حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پیار محبت کے ساتھ اپنے پاس بٹھا کر سمجھائیے کہ اگر بڑی عمر کے ہیں تو پھر تو ان کو کام میں بھی ہاتھ بٹانا چاہیے، چھوٹے بھی ہیں تو ان کی تربیت کے طور پر چھوٹے چھوٹے کام ان کو کہنے چاہیے، انہیں کرنے چاہیے۔ تو اس حوالے سے پیار محبت کے ساتھ بچوں کو سمجھائیے، پاس بٹھائیے، ان کی تربیت کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وظیفہ وہی ہے سورہ یاسین، اس کو پڑھ کر صبح اور شام پانی پر دم کر کے پلا دیں۔ اسی طرح درود پاک پڑھ کر دم کر کے پلا سکتی ہیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے چاہا تو بچے جو ہیں فرما بردار ہو جائیں گے۔ ایک اور وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر ہم خود اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرما بردار نہیں ہیں تو پھر بچے ہو سکتا ہے وہ ہمارے فرما بردار نہ بنیں، تو اس لیے کوشش کیجیے اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرامین ہیں، جو فرائض اور واجبات ہم پر عائد ہوتے ہیں، کم از کم انہیں ہم کوشش کریں کہ اچھے طریقے سے ادا کر سکیں۔ جب ہم اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرما بردار بن جائیں گے، انشاءاللہ ہمارے بچے ہمارے فرما بردار بن جائیں گے، حتیٰ کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے حقیقی معنوں میں
فرما بردار ہوتے ہیں پھر ساری کائنات ان کی فرما بردار بن جاتی ہے۔ محمد نبیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا، کہتے ہیں کہ میری بیٹی نے کسی لڑکی کو دودھ پلایا ہے، کیا اس لڑکی کی میرے بیٹے کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے؟ جی، آپ کی بیٹی نے جس لڑکی کو، جس بچی کو دودھ پلایا تھا، اس حوالے سے وہ آپ کی رضائی نواسی بنی، کیونکہ بیٹی کی بیٹی بنی، بیٹی کی وہ رضائی بیٹی بنی، آپ کی رضائی نواسی بنی۔ اور آپ نے کہا کہ کیا وہ جو رضائی نواسی ہے، وہ لڑکی وہ رضائی نواسی بنی، تو کہتے ہیں کہ میرے بیٹے، یعنی وہ آپ کی بیٹی کے لیے، اس لڑکی کے لیے وہ رضائی ماموں بنتے ہیں۔ تو پھر رضائی ماموں ہوں، رضائی چاچو ہوں، یعنی ان رشتوں کے ساتھ اگر دودھ کے رشتے بھی یہ ہوں، تو پھر جن رشتوں کے ساتھ عام طور پر جو نسب کے رشتے ہوتے ہیں، چاچو، ماموں، ان کے ساتھ لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح جو دودھ سے رضائی رشتے قائم ہوتے ہیں ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو چاہے یہ رضائی ماموں بن رہے ہیں، اس وجہ سے اس لڑکی کا ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ شمیرہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا، کہتی ہیں السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ آپ کا تمام لسنرز کا بہت شکریہ۔ خلیل احمد صاحب ہیں ہمارے ساتھ، یہ کہتے ہیں کہ دعا کر دیں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، ٹھیک نہیں رہتا، صحت کے لیے غالباً آپ کہہ رہے ہوں گے، اس کے لیے انشاءاللہ ہم دعا بھی کرتے ہیں آپ کے لیے، میں بھی دعا کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، تمام مسلمانوں کو صحت عافیت عطا فرمائے، شفائے کاملہ عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کو سربلندیاں عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کیجیے اگر ہو سکے درود پاک کی کثرت کریں، اور یا شافی الامراض، اے امراض سے شفا دینے والے، یہ وظیفہ یا شافی الامراض یہ سبھی لوگ پڑھ سکتے ہیں جو بیمار ہیں۔ اسی طرح یا سلام یا محیی، کہ اے سلامتی دینے والے، اے زندگی دینے والے، یہ وظیفہ بھی سبھی پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے اسماء مبارکہ کے تصدق سے امراض سے شفا بھی عطا فرمائے گا، سلامتی بھی عطا فرمائے گا، عافیت والی زندگی بھی عطا فرمائے گا۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح 8 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا